نبی اور رسول کو دنیا میں اللہ رب العزت کی نیابت حاصل تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو ان کے دور کے تقاضوں اور امت کی ضرورت کے اعتبار سے اختیارات عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی اور افضل الانبیاء ہیں اور آپ کی رسالت بھی قیامت تک ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ اختیارات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اللہ کی تشریح کے ساتھ ہر طرح کی قانون سازی اور فیصلوں کے نفاذ کے مکمل اختیارات عطا فرمائے۔ لہٰذا انبیاء کرام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اختیارات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جن کا منکر قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں، پرندوں اور دوسری اشیاء پر تصرفات اور اختیارات عطا فرمائے، جس کا ذکر سورۃ الانبیاء میں ہے۔ فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں تک کو داؤد کے حکم کے ساتھ پابند کر دیا تھا، وہ سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ السبا میں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، جس کی صبح کی مسافت 1 مہینے کی رات تھی اور اس کی شام کی مسافت بھی 1 مہینے کی رات، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور بعض جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بارے گرا اور توق جو ان پر نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے ساکت فرماتے ہیں اور انہیں نعمت آزادی سے بہرہ یاب کرتے ہیں۔ سورۃ الحشر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں سو اس سے رک جایا کرو۔ ان تمام دلائل سے آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اور خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب سے زیادہ اختیارات عطا فرمائے، چنانچہ کثیر تعداد میں معجزات کی صورت میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات اور تصرفات کا ظہور ہوتا رہا، اس پر انسانی عقل دنگ ہوتی رہی۔ اس لیے مکمل طور پر جائز نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اختیارات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کا انکار کیا جائے۔